بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج دو مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جن کا تعلق سوشل حوالے سے بھی ہے اور بزنس مین کے حوالے سے بھی ہے. سب سے پہلے میں جو یہ کہوں گا کہ بزنس مین کے حوالے سے انہوں نے دنیا کے کئی ممالک کے اندر اپنا بزنس کا جاری رکھا اور اس کے بعد جو ہے اب پاکستان میں بھی اس قسم کا بزنس کرے، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. اور پھر یہ اپنے ایک سوشل کام کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کے حوالے سے جانے اور پیش آنے جاتے اور مختلف علاقوں کے اندر فری میڈیکل کیمپ بھی لگا رہے ہیں. ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. ایک اور مہمان شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، وہ ایک ایسے مریضوں کا علاج کر رہی ہے جس کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ پورا خاندان جس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے پورے کے پورے لوگ جو ہے پورا معاشرہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ مریض جو ہے اتنا پریشان کرتا ہے پوری فیملی کو کہ اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور پھر اس کے بعد جب یہ مریض ایسا ہے کہ کبھی ٹریٹمنٹ دے کے صحیح ہو جاتا ہے، پھر ٹریٹمنٹ دینے کے بعد دوبارہ ہو جاتا ہے. اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرمائے شہید نوید احمد کیئر سینٹر کے اور نیو ہرائزن کیئر سینٹر کے صدر جناب سہیل یونس صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دوسرے مہمان ہیں CEO سیونگ ہوم کے اور ایڈوانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہے اور IMFO مڈل ایسٹ کے نائب صدر اور سرپرست ہے اور MLD گلوبل کا انٹرنیشنل کے بھی سرپرست اعلیٰ ہے اور سعودی عرب میں وہ میمن جماعت کے سرپرست اعلیٰ ہے اور مختلف علاقوں کے اندر اپنے خدمات کے حوالے سے جانے اور پیش آنے جاتے. جناب اقبال اڈوانی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میں سہیل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے اپنی سوشل لائف کا آغاز کس طرح کیا، کسے دیکھ کر کیا اور کیا اس میں نشیب و فراز آپ کے سامنے آئے؟ جیسا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میرا تعلق بھی بزنس مین فیملی سے ہے اور ہم پچھلے تقریباً 2 نسلوں سے 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے چوڑی افزار میں کاروبار کرتے ہیں. اسی کاروبار کے درمیان ہمارے سامنے یہ پوزیشن آتی تھی کہ ایسوسیشن میں ہونے کے ناطے اور اس علاقے میں کافی عرصے سے بیٹھنے سے کہ عموماً دکانوں کے باہر رکھا ہوا مال یا سامان جو ہے چوری ہو جاتا تھا، اور چوری ہونے کے بعد پتہ یہ چلتا تھا کہ نشہ کرنے والے ان کو چوری کرتے ہیں اور کافی قیمتی سامان جو ہے کوڑیوں کے دام اپنے نشہ پورا کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں. تو سٹارٹ میں تو ہم یہ کرتے تھے کہ نشہ کرنے والوں کو مختلف ریہیب سینٹروں میں جمع کرا دیتے تھے اور وہاں پیسے وغیرہ دے دیا کرتے تھے آپس میں ڈونیشن جمع کر کے. تو سن 2000 کے لگ بھگ جو ہے کچھ اور دوستوں سے بات ہوئی، کچھ ANF کے بریگیڈیئر سلیم خون صاحب وہاں پہ آئے، ان سے ملاقات ہوئی. تو ہم نے اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھا میٹنگ کے درمیان کہ بھئی آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی ایجنسی کے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، فورس کمانڈر ہیں پورے سندھ کے، تو آپ جو ہے ہمارے اس مسئلے کا کچھ حل کریں. اور ہم نے انہیں آفر بھی کیا کہ چیریٹی بزنس مین کے لیے دینا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، ہم لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں جمع کر کے اور آپ ان مریضوں کے علاج کے لیے کچھ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں. تو وہاں ہم نے کچھ پیسے بھی جمع کیے اور دیے بھی، لیکن کچھ دنوں بعد انہوں نے ہمیں اپنے آفس میں پنجاب چرنگی والے میں بلایا. چائے پہ ہم لوگ گئے، بیٹھے گپ شپ. تو وہاں ایک عجیب سی صورتحال سامنے آئی کہ اس وقت تک سندھ گورنمنٹ کے پاس سن 2000 کی میں بات کر رہا ہوں اور ایون ANF اور وفاقی گورنمنٹ کی سطح پہ سندھ کے اندر کوئی ریہیب سینٹر ہی نہیں ہے. تو انہوں نے وہ پیسے ہمیں واپس دے دیے اور ہم ہی کنونس کرنا شروع کر دیا کہ یار جب پیسے آپ لوگ دے رہے ہو تو آپ لوگ اپنا بزنس کمیونٹی کی طرف سے ریہیب سینٹر بنا لیں. وہاں کافی باتیں ہوئیں اور یہ بھی سچ ہے کہ میں اس وقت یہ ریہیب سینٹر بنانے کے حق میں نہیں تھا. یہ میرے چھوٹے بھائی نوید یونس جو تھے کافی جچیلے تھے اور کافی ہر کاموں میں آگے رہنا ان کا طبیعت میں تھا. انہوں نے ضد لگا لی کہ نہیں میں تو یہ کام کروں گا. ہم نے بہت سے تحفظات رکھے کہ نشہ والوں کے ساتھ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے، ڈرگ مافیا دوسری چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا. تو بزنس مین ہونے کے ناطے ہم ڈونیشن تو دے دیا کریں گے، پیسے دے دیا کریں گے، لیکن ان کاموں کی ذمہ داری اٹھانا اتنا آسان کام نہیں ہے. جی. بہرحال نوید کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کے یہ کام شروع کیا. ہم نے گلشن اقبال میں جگہ لی اور 20 بیڈ سے ہسپتال سٹارٹ کر دیا. جی. جو ہماری سوسائٹی کا وتیرہ ہے کہ اسٹیج بن گیا، جچ گیا، بہت سے دوست بھی اکٹھے ہو گئے. فورس کمانڈر صاحب کی وجہ سے IG پولیس اور ایون ڈائریکٹر جنرل ANF اسلام آباد سے جنرل صاحب جو ہے تشریف لے آئے. کافی
بڑی بڑی باتیں ہوئیں, ہمارے دوستوں نے بھی لمبی لمبی تقریریں کی, اور اب افتتاح ہو کے کام شروع ہو گیا. لیکن تصویریں بنوانا, باتیں کرنا آسان کام ہے, لیکن پریکٹیکلی اس کام کو دیکھنا اور اس میں سے گزرنا اتنا ایزی نہیں ہے. وہ ہمیں پہلے مہینے ہی اندازہ ہو گیا. نوید جوش میں سینٹر میں بیٹھ گیا اور آغاز کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ دوست جو ہے فنانشلی تعاون کر رہے تھے, بزنس کمیونٹی کے ہمارے ساتھی ہمارے دوست ہیں, لیکن پریکٹیکلی عملی طور پہ تو انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ سادہ سا فارمولہ ہم نے رکھا تھا کہ سال کے 12 مہینے 13 دوستوں کا گروپ بنا تھا کہ ہر مہینہ ایک دوست جو ہے اس کو رن کرے گا. ہم کسی سے ڈونیشن نہیں لیں گے, جو رن کرے گا وہ اپنی جیب سے ایک مہینے کا خرچہ اٹھائے گا, تاکہ کسی کو کوئی ایشو نہ آئے, نہ کچھ اپنی جیب سے کریں گے اور اپنے ہاتھ سے کریں گے. لیکن وہ پہلے ہی مہینے میں ایسا ہو گیا. ایک تو یہ مسئلہ آیا کہ ہم نے 20 بیڈ سے شروع کیا تھا, وہ میڈیا اور اس وجہ سے اناؤنسمنٹ ہوئی, پبلک اپنا مارکیٹنگ ہو گئی, تو ہفتے 10 دن میں ہی وہ 20 بیڈ فل ہو گئے. اور ہمیں پتہ چلا یہ تو اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ 20 25 50 بیڈ والا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہاں ویٹنگ لسٹ شروع ہو گئی, اور دوستوں نے یہ کیا کہ وہ پیسے تو دے دیتے تھے, لیکن خود آنے والا کام ہر مہینے جس کا نمبر ہوتا تھا, کوئی کہتا میں کلفٹن میں ہوں, کوئی کہتا میں ڈیفینس میں ہوں, میرے گھر کا مسئلہ ہے, کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ لوگ, تو وہ نوید یہ ذمہ داری اٹھاتا رہا اور ٹیم چلتی رہی. لیکن جیسے جیسے کام بڑھتا گیا, وہ بیڈ ہم لوگوں نے ہم نے کیا نوید نے ختم کر دیے. سیدھی بات جو ہے 20 کی بجائے 30 پیشنٹ کیے, 30 سے 40 کیے, 40 سے 50 کیے, لیکن وہ مسئلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اور شروع میں تو ہمیں بھی سچی بات ہے کہ ایڈکشن کا, یہ نشے کا, ان چیزوں کا کوئی علم ہی نہیں تھا, نہ ہماری فیلڈ تھی نہ کچھ. نوید نے اس کام کو سیکھنا شروع کیا, پاکستان سے بھی کچھ کورسز کیے, اور پاکستان سے باہر بھی کئی ملکوں میں ہو گیا, اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے, اور اس کے اوپر ٹریننگ لے کے آیا. بس تقریباً 122 کورسز کیے نوید نے پوری دنیا سے. ٹھیک ہے, آپ سے سوال کرتا ہوں. اچھا اقبال اڈوانی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ پروگرام سے پہلے بھی میں گفتگو کر ہی رہا تھا آپ سے کہ انڈیویجول کے حوالے سے ابھی بھی بات انڈیویجول والی آئی, کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے تھے کہ دوسرے لوگ اور پھر اس کے بعد مزاج نہیں ملتا پھر کام کرنے کا. وہ تو اس سے پہلے کہ میں والا سوال آپ سے کروں, آپ نے اس کام کا آغاز, سوشل لائف کا آغاز کیسے کیا, اور کس طریقے سے آپ اس فیلڈ کے اندر کیا دیکھا آپ نے کہ یار مجھے بھی اس طرح کا کام کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ آپ کا بزنس کئی جگہوں کے اوپر ہے, 6-7 جگہوں پہ آپ پورے ملک میں, پاکستان میں بھی ہوتے ہیں, باہر بھی جاتے ہیں, اپنے بزنس کو بھی دیکھتے ہیں, سب چیزیں دیکھتے ہیں. تو کیا دیکھ کر وہ شوق آپ کا بیدار ہوا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں, اس کام کو ذرا فوکس کروں؟ دیکھیں, بیسکلی بات یہ ہے کہ میں پاکستان میں رہا نہیں ہوں کبھی بھی. یعنی 16-17 سال کی عمر میں تھا, میں باہر چلا گیا, اور سعودی عرب میں ہم لوگوں نے کافی یعنی چھوٹے چھوٹے اس طرح کے سوشل ورکنگ کے کام کیے ہیں. لیکن وہاں پر پاکستان جیسی پرابلم نہیں ہے, پاکستان جیسی پرابلم کہیں بھی نہیں ہے. تو یہاں پر جب میں آیا تو مجھے کچھ دوستوں نے انوائٹ کیا, ایک میڈیکل کیمپ لگا تھا, مجھے ایز اے چیف گیسٹ بلایا گیا. تو میں وہاں چیف گیسٹ بنا اور دیکھا تو مجھے یعنی لگا کہ یار یہاں پر اتنی غربتیں اور اتنے پرابلمس ہیں کہ لوگوں کے پاس میڈیسن نہیں ہے, پاؤں میں چپل نہیں ہے, کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے, تو وہ دوائیں کہاں سے لیں گے. اور وہ ایک ہماری میمن کمیونٹی تو کافی فلاحی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے اور کرتے ہیں. تو ان کو دیکھا, ان سے سیکھا, اور پھر میں نے یہ کام شروع کیا. کتنا عرصہ ہوا اقبال بھائی آپ کو اس فیلڈ میں آئے ہوئے؟ یعنی پاکستان کے حوالے سے مجھے 1 سال بھی پورا نہیں ہوا, 1 سال ہی آپ سمجھ لو, 1 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں. اور مجھے اس میں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, میرے کو اس میں مجھے ایک ایڈوانٹیج یہ ہو گیا کہ مجھے لوگ بہت ملتے ہیں. یعنی سوشل ورکنگ کے حوالے سے یا فلاحی کام کرنے کے لیے لوگ بہت یعنی انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو جیسے سے میں نے کام کیا اور جیسے سے پتہ چلا میں یہ کام کر رہا ہوں, تو مجھے کافی لوگوں نے کانٹیکٹ کیا, اور اب جیسے سے وقت گزرتا جا رہا ہے مجھے ایک بہت بڑی ٹیم مل گئی ہے. تو میرے لیے کافی ایزی ہو گیا ہے اب اس کام کو اور آگے لے کر جانا اور اس کو اور بڑھا کر کرنا, تو کافی آسان ہو گیا ہے. اور لیکن کیونکہ یہاں پر جو حالات دیکھ رہا ہوں پاکستان میں, کہ آپ جتنا بھی کام کریں کم ہے, کسی بھی فیلڈ میں کریں, کیونکہ یہاں تو مجھے لگتا ہے ہر دوسرا آدمی تکلیف میں نظر آئے گا آپ کو. تو اس فیلڈ میں کام کرنا مجھے اچھا بھی لگا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ بینیفیشری بندہ خود ہوتا ہے, کہ جب اس طرح کے فلاحی کام کرتا ہے تو خود کافی سیٹسفائی ہوتا ہے. اور جب آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی ہو جاتے ہو
تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. مطلب جس طریقے سے سہیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ 13 بندے یعنی نوید صاحب کے ساتھ شامل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ یہ کام کو دیکھ لو، یہ کام کو دیکھ لو، تو آپ تو میرا خیال ہے ہر جگہ خود پہنچ کے اس کام کو سپرویژن کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ دیکھیں ایز اے ورکر میرے پاس ہیں، ورکنگ تو میں اکیلا نہیں کر رہا، ورکر تو بہت ہے میرے پاس جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن فائنینشیل جہاں میرا مقصد ہے کہ جیسے کیمپ لگ رہا ہے آپ وہاں موجود ہوتے ہیں، ساری چیزیں اپنی سپرویژن کے اندر ساری پرووائڈ کرواتے ہیں، یہ سب چیزیں دیتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے. ہاں یہی میں بتا رہا ہوں کہ وہ صرف ایک آدمی تو جا کر کیا کر سکتا ہے، اس کی ٹیم تو ہونی چاہیے. تو میرے پاس ورکر بہت ہیں جو پہلے سے جگہ کا مطلب معائنہ کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں کس جگہ کرنی ہے، اس کے لیے ٹیم ہے. پھر وہاں پر جا کے صبح سے جانا پڑتا ہے، کیمپ کو ارینج کرنا پڑتا ہے، میڈیسن پہنچانی ہے، ایکوپمنٹ پہنچانا ہے، اس کے لیے تو بہت بڑی ٹیم ہے. اور الحمدللہ میرے ساتھ بہت بڑی کس قسم کا میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں آپ؟ ہم لوگ ابھی جیسے اسٹارٹ تو ہم نے کیا تھا کہ فری میڈیسن اور تھوڑے چھوٹے وہ ٹیسٹ تھے، 3-4 ڈاکٹر تھے ہمارے پاس، یعنی شوگر ٹیسٹ ہو گیا، ہڈیوں کے ڈاکٹرز ہو گئے، آنکھوں کے ڈاکٹرز ہو گئے، اس طرح چھوٹے چھوٹے ہم نے کیمپ لگائے فری میں. مین ہمارا جو ٹارگیٹ تھا فری میڈیسن کا. اب جیسے سے وقت گزرتا گیا ہاسپٹل والے خود کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اپنی ٹیم بھیج رہے ہیں، ہم آپ کو لیبورٹری دے دیں گے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہم الٹرا ساؤنڈ مشین آپ کو بھیج رہے ہیں. تو اس طرح سے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمارے میڈیکل کیمپ کافی بڑے ہوتے گئے. ابھی تو ہم کو ہاسمانی کی طرف سے بھی کافی تعاون ملا ہوا ہے کہ وہ خود اپنی ٹیم بھیجتے ہیں، جو آنکھوں کے جو پرابلمس ہوتے ہیں ان کے آپریشن وہ وہیں پرچی بن جاتی ہے اور وہی اپنے آپریشن ان کے ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. تو اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمارے کیمپ بہت بڑے لگتے جا رہے ہیں. مطلب ایک دل کو سکون ملتا ہے یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں اسی طرح لوگ جو ہے نا ہمارے سپورٹنگ کے اندر آ رہے ہیں. ہاں یہ اس میں کیا ہے کہ جیسے سے آپ اگر کسی کو بھی آپ کی ذات سے یا آپ کی وجہ سے فائدہ پہنچ رہا ہے، تو جب آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ہاں میری وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو آپ کو واقعی یعنی بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میری وجہ سے، یا مجھے اللہ نے یہ اتنی صلاحیت دی ہے، یا اللہ نے مجھ میں اتنا کچھ دیا ہے کہ میں کسی کو کچھ ڈیلیور کر سکتا ہوں. اور جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آٹومیٹکلی آپ میں کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے. اور جب وہ کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے تو وہ کانفیڈنس آپ کو بہت آگے لے کر جاتا ہے. تو جب آپ فلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے جی کہ آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے سب سے بڑے بینیفیشری آپ خود ہو، کہ آپ کو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے بھی کافی ایزی ہو جاتی ہیں. اور آپ تھوڑے ورکنگ میں جب آتے ہو تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو یہ کانفیڈنس آپ کو بہت آگے لے کر جاتا ہے. جس سوال صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اسٹارٹ جب میں نے لیا آپ سے تو آپ نے کہا تھا کہ میرا دل نہیں تھا کہ اس کام کی طرف آنے کا نا. پھر نوید صاحب نے اس کام کو اٹھایا، پھر نوید صاحب کو شہید کر دیا گیا. اس وقت ایک تو ایسا ماحول تھا، آپ نے کیا دیکھ کے اس فیلڈ سے دوبارہ منسلک ہوئے اور پھر اس نے، اور ماشاءاللہ اب جہاں جو کام کر رہے ہو اس حوالے سے بھی میں گفتگو کروں گا آپ سے، تو مطلب کیا دیکھا آپ نے کہ اس مشن کو آگے بڑھانے کی طرف؟ پہلے 13 اگست 2010 2 رمضان جمعے کے دن میں اور نوید جمعہ پڑھ کے آئے، تو وہ دن جو ہے میری زندگی کا سخت ترین دن تھا. کوئی بھی آدمی جب کسی کام کو کرتا ہے تو اور کمٹمنٹ کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ بھی ملے، اس کا رزلٹ بھی آئے. 10-11 سال کام کرنے کے بعد اب نوید ایک تو آؤٹ اسپوکن تھا اور اپنا جو ہے وہ چاہتا تھا کہ اس کا رزلٹ آئے. اب وہ میڈیا پہ ہر جگہ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں نشے کی لت دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس میں ہر ادارے کو، گورنمنٹ کے اداروں کو بھی اور کمیونٹی کی طرف سے بھی سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، تب ہم اس وبا پہ قابو پا سکیں گے. نہیں تو یہ ہمارے بچوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس نے یہاں تک کیا کہ جب ہمارے پاس نشے کے مریض آتے ہیں تو ہم ان سے ہسٹری لیتے ہیں تو ساتھ ہمارے پاس ریکارڈ آ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے نشہ لے رہا تھا، کس جگہ سے لے رہا تھا، اس کی تفصیل بھی آ جاتی ہے. وہ ساری معلومات اس نے گورنمنٹ کے اداروں سے، ایجنسیوں سے شیئر کرنی شروع کر دی کہ بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہو، اتنے اڈے شہر میں کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کا کام جو ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے، اس میں اور بہتری لاؤ اور اس کو بہتر کرو. اس پہ کچھ ریڈ بھی ہوئے، کچھ اڈوں پہ پکڑ دگڑ بھی ہوئی، لیکن اس کا شاخسانہ ہمیں یہ بھگتنا پڑا کہ اس کے ساتھ جو ہے ظاہر ہے ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہیں تو برے بھی ہیں. وہ معلومات وہاں سے کوئی لیک ہونی شروع ہو گئی اور نوید پہ حملے ہونے شروع ہو گئے. 13 اگست 2010 2 رمضان کو نوید اور ہم روزے میں تھے، جمعہ پڑھ کے آئے ہیں تو نوید پہ چوتھا حملہ ہوا جس میں نوید کو شہید کر دیا. چوتھے حملہ. اچھا اسی پہ گفتگو کریں گے. مجھے یہاں اشارہ ہو رہا ہے بریک کا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ
ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات۔ اچھا، آپ کی طرف بات ہو رہی تھی سہیل صاحب، پھر اس کے بعد بریک کی طرف ہمیں جب جانا نوید پڑا۔ بھائی کو شہید کر دیا گیا تو وہ دن ہماری فیملی کے لیے، ہمارے لیے ایک بہت سخت دن تھا۔ اس دن پھر اپنا جو ہے، ایک تو حادثے نے اتنا ڈسٹرب کیا کہ کچھ ٹائم کے لیے، مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا کریں۔ ایک طرف تھریڈ چل رہی تھیں، ایک طرف دھمکیاں آ رہی تھیں، اور وہ کلپرس تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کامیاب ہو گئے کہ نوید بھائی کو شہید کر دیا اور ادارہ ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا اور یہ مسئلے رک جائیں گے۔ لیکن چند دن کے بعد، یعنی 1 ماہ سوا ماہ کے بعد جب چالیسواں ہو گیا، ان کا دن گزر گئے، تو دل میں یہی بات آئی کہ یار اگر نوید کی قربانی کے بعد اس ادارے کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس کا سیکریفائز ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ بات دل میں ایسی گھر کی کہ پھر اس بات کو دوبارہ لے کے اٹھے، اداروں کو شروع کیا، اور شکر الحمدللہ ایک ادارے سے آگے کئی ادارے بنائے، اور کراچی سے نکل کے کتنے ادارے بنائے اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اقبال صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ مختلف ممالک کے اندر اپنا بزنس کر رہے ہیں، میرا خیال 5 یا 6 جگہوں پہ۔ تو پاکستان کے اندر ایک بزنس مین جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اور وہاں کیا کہتے ہیں، کیا مراحت ملتی ہے، اور یہاں پاکستان کے اندر کیا مراحت ملتی ہے؟ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اس بزنس کے حوالے سے، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی آئیں، 2-4 سال ہی ہوئے ہیں جو پاکستان کے اندر اپنے بزنس کے حوالے سے، تو وہاں اور یہاں کی مراحت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، یہاں پر کچھ کافی پرابلمس بھی ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم ہے جو بزنس میں مین ہے، جو نوٹ کیا، اگر ہم کمپیریزن باہر سے کریں جو آپ کہہ رہے ہیں، ہماری کرنسی ڈی ویلیو بہت ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوگی تو کسی کی بھی فیزیبلٹی بن ہی نہیں پائے گی، اور باہر کا انویسٹر کیسے آ سکتا ہے؟ تو ہر سال مجھے لگتا ہے 10 سے 12% پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ تب جس ملک کی کرنسی 10-12% ڈی ویلیو ہو جائے گی، وہاں پر بزنس کرنا اتنا ایزی نہیں ہے، کافی یعنی ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کی فیزیبلٹی نہیں بنتی، آپ کس طرح سودے کریں گے، آپ امپورٹ کیسے کرو گے، ایکسپورٹ تو آپ کو یہاں پر انڈسٹریوں میں اتنا کچھ جان نہیں ہے، گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے انڈسٹریوں کو سپورٹ کریں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ ابھی آج ہی یا کل کی بات ہے، دوبارہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا، تو گورنمنٹ کا، مجھے جہاں تک اندازہ ہے پاکستان گورنمنٹ کا، بزنس مینوں کے لیے کچھ بھی سہولت نہیں ہے، یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے کہ پاکستان میں بزنس بڑھایا جائے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان فیوچر میں بھی اگر اسی طرح کی اسپیڈ چلتی گئی، جس طرح سے کرنسی ڈی ویلیو ہوتی رہے گی، تو پاکستان میں بزنس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ باقی رہا دوسرے ملکوں میں تو وہ ایک سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک قانون ہے، اس کو سب فالو کر رہے ہوتے ہیں، کرنسی ڈی ویلیوشن اتنی نہیں ہے، تو وہاں بزنس کرنا کافی ایزی ہے کہ کم سے کم آپ کو پتا تو ہے کہ آپ کو فیزیبلٹی تو آپ بنا پاؤ گے۔ یہاں پاکستان میں فیزیبلٹی نہیں بن پاتی، تو آپ کس طرح بزنس کریں گے؟ آپ تو بزنس کر رہے ہیں، جیسے اگر میں کہوں کہ ڈالر کی قیمت روزانہ گرتی جا رہی ہے، مہنگائی عروج پہ، اور ہمارے وزیر اعظم بھی تو کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں، تو ابھی آنے والے دنوں کے اندر شاید ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کی چیز ہو جائے کہ آپ اچھے طریقے سے فیسیلیٹ کیے جائیں۔ دیکھیں، گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے، وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں، ان کا تو کوئی آپ ان کے اوپر تو آپ کوئی سوچ نہیں سکتے، نہ ان کے اوپر، ان کی بات کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا مہنگائی کا، تو میں آپ کو ابھی آپ کے چینل پہ بتاتا چلوں کہ مہنگائی اور بڑھے گی۔ آپ کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، کم آپ بھول جائیں گے، ہوگی اور بڑھے گی مہنگائی اور بڑھے گی، کیونکہ ابھی پاکستان نے IMF سے معاہدہ کر لیا ہے، تو ان کی جو صلاحیتیں وہ اگر پوری کریں گے تو مہنگائی اور بڑھے گی۔ اور جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، سب سے بڑا پرابلم جو میں نے نوٹ کیا ہے، مہنگائی کو آپ فیس کر سکتے ہو، مہنگائی دنیا میں بڑھی ہے، لیکن پاکستان میں انکم نہیں بڑھتی، جو پر کیپٹل انکم ہے نا، وہ پاکستان میں کم ہے، یعنی لوگوں کی انکم نہیں ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں پیچھے کی طرف تو 2018 کے اندر ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے، ڈیٹا آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں، کہ $1484 پر انکم تھی، پر کیپٹل انکم تھی۔ آج 2 سال بعد ان کی انکم تقریباً 1293 ہو گئی۔ تو یعنی پاکستان میں پر انکم کم ہو رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے روپیز کم ہوگا، روپیز ڈی ویلیو ہوگا، تو مہنگائی تو بڑھ جائے گی، لیکن اس کے ساتھ انکم نہیں بڑھ رہی۔ اور مزے کی بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں، 1960 میں پاکستان میں پر کیپٹل انکم ایک آدمی کی $83 تھی۔ اس کے بعد پاکستان میں ایسا کوئی وقت نہیں آیا جب پاکستان میں پر کیپٹل انکم کم ہوئی ہو۔ ان 2 سالوں میں کم ہوئی ہے،
$1484 पाकिस्तान का पिक टाइम था 2018 में पर कैपिटल इनकम, आज $1290 हो गए। और महंगाई, और वो जैसे डी वैल्यू आपकी करेंसी हो रही है, तो सीधी बात है महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ेगी तो आपकी इनकम नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है, तो किस तरह होगा? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम यूटिलिटी स्टोर बना रहे हैं और यूटिलिटी स्टोर सब्सिडी देंगे और लोगों की मदद करेंगे, इस तरीके से भी तो बात आ रही है सामने। देखिए, यूटिलिटी स्टोर पे आप कभी किसी बंदे को भेज के देख लें अपने, तो वहाँ पर किस तरह दिया जाता है सामान, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता चलूँ। आपके पास मेरा डिपार्टमेंट स्टोर है, आपके पास डिपार्टमेंट स्टोर में आएंगे फूड जो इंस्पेक्टर वगैरह हैं, जो इनकी जो टीम होती है, आएंगे कहेंगे आप चीनी क्यों इतने की बेच रहे हो, चीनी तो आपको 80 रुपये में बेचनी है। तो भाई हमको होलसेल के अंदर 100 रुपये की मिल रही है। बोलेगा नहीं, चीनी आपने 80 रुपये की बेचनी है। तो होलसेल मार्केट 80 रुपये की दे रही है, डिस्ट्रीब्यूटर कितने की दे रहा है, उनको वो चेक करने नहीं जाएंगे। एक रिटेलर को आगे बोलेंगे नहीं आपको इतना जुर्माना होगा, नहीं तो आप इतने पैसे दे दो अंडर टेबल। तो आप क्या करोगे, अंडर टेबल पैसे दोगे ना। तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर कानून ही नहीं है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए। महंगाई पाकिस्तान में कंट्रोल होगी नहीं। आपको मैं कहता हूँ कि महंगाई और बढ़ेगी, और ये बढ़ती जाएगी महंगाई, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं ना करने के लिए। आपको मैं और चीज़ बताता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इम्पोर्ट है ना जो, वो $205 है और हमारी एक्सपोर्ट $100 है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी रुपीज़ डी वैल्यू होता रहेगा, और जब रुपीज़ डी वैल्यू होता रहेगा तो महंगाई आपकी बढ़ती जाएगी। आपके पास कोई घर नहीं है कि आप अपने आप को किधर से लेकर चले, क्योंकि आपके पास एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। एक्सपोर्ट के बढ़ने के चांसेस कम है क्योंकि इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी दे रही नहीं, इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया है कि इंडस्ट्रियाँ तो कम हो जाएंगी। मतलब ताजिर किसी तरह भी मुतमईन नज़र नहीं आ रहा बकौल आपके, और किस तरीके से नहीं है ही नहीं ना। देखिए, एक आंखें बंद करने वाली बात है, अब अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। बाकी पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं होगी, पाकिस्तान में पर कैपिटल इनकम मुझे लगता है और कम हो जाएगी, क्योंकि रोजगार नहीं है आपके पास। रोजगार कहाँ से, जॉब कहाँ से आती है, बिजनेसमैन से आती है। बिजनेसमैन को तो सहूलत दे नहीं रहे, किसी जगह सहूलत नहीं है, तो रोजगार बढ़ेगा नहीं। हाँ, एक चीज़ है पाकिस्तान में जो मुझे लगता है, पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो मैन पावर करता है, जिसके जरिए हमको रेमिटेंस आते हैं और हम चल रहे हैं। तो ये है कि एडवांटेज हमको दूसरे मुल्कों से अगर कंपैरिजन करें तो साउथ एशिया में तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि साउथ एशिया में भी मैन पावर काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। लेकिन पाकिस्तान से ये कि मैन पावर काफ़ी जा रहा है और उनके जरिए रिमिटेंस आ रहा है। बाकी तो पाकिस्तान की मुझे नहीं लगता ना एक्सपोर्ट हो सकती है ना। मैं अडवाणी साहब की बात को सेकंड करूंगा। मेरे पास नशे के बहुत सारे मरीज आते हैं। एक बहुत से फैक्टरों में से एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, कि उनके पास घर की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन चोरी करके, क्राइम करके, छीना झपटी करके वो अपना नशा पूरा कर रहे होते हैं। और उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है, ताजर पर परेशान है, लेकिन ताजर जो है अपनी परेशानी को किसी हद तक अपने फाइनेंसिस से वो बेयर कर लेता है, या पाकिस्तान से बाहर कारोबार करके, या कम पैसे कमा के, या इवन कई दफ़ा नुकसान करके अपनी रात से भी कर रहा होता है। लेकिन ना उनके पास खाने के लिए होता है, ना पहनने के लिए होता है। और अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वो चोरी करके, गलत काम करके अपना नशा पूरा करते हैं, या नशा करने वालों के करिंदे बन जाते हैं। यही वजह है कि हमारे शहर कराची में पिछले चंद सालों में क्राइम रेट, छीना झपटी, मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा जो अपना अडवाणी साहब बात कर रहे थे, इकबाल साहब, अपना जो है ये मेन पावर की, हमें मेन पावर पे काम मज़ीद करना चाहिए। हमारा मसला ये है कि मैंने इस बात पे जब वर्किंग की, क्योंकि मेरे पास फैमिलियाँ रोती हैं कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दें, इन्हें कुछ काम सिखाएं, कुछ करें, तो लगता यह है कि हमारे पास स्किल लेबर नहीं है। हमारा बंदा जब, अक्सर ये होता है, मैं पंजाब जाता हूँ तो पता चलता है गुजरात से लेके खारियाँ, जेलम तक, जब लड़का पैदा होता है तो माएँ उसको फोक गीत की तरह लोरियाँ सुनाना शुरू हो जाती हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, बाहर जाएगा, कमाएगा और मुझे पैसे भेजेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास कोई ट्रेनिंग का उनका सिस्टम नहीं है। वो यूनान पे शिप्स पे जाके काम करते हैं, दूसरी जगह जाके काम करते हैं, तो हमारे पाकिस्तानियों की पेमेंट और सैलरी जो है दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम होती है, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती है। दूसरी तरफ आप ये रास्ता जो है इतना गलत हो गया है कि यहाँ से तुर्की और ईरान जाते हैं अनऑफिशियली, बगैर वीज़े के, बगैर पासपोर्ट के, और वहाँ से बॉर्डर पास करके यूनान की तरफ या यूरोप की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इन बॉर्डरों पे आप जाएं तो वहाँ पाकी के नाम से आपको कब्रिस्तान मिलेगा। वहाँ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जो बच्चे जंगल में बीमार होके
कीड़ों के काटने से, सांप बिच्छू के काटने से या सख्त हालात का शिकार होकर डेथ होती है तो कई साल घर इतला नहीं आती। उसकी तादाद तो कम होगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि माशाल्लाह अब 2000 से बात करते हुए आ रहे और इतने सारे मरीज़ों को आपने क्या कहते हैं जो नशे के मरीज़ थे उसको जिस तरीके से ट्रीट किया, बहुत सारी फैमिलियाँ आपसे मुंसलिक हुई। अब इस वक्त न्यू होराइजन केयर सेंटर किस किस शोबे की तरफ काम करने की तरफ बढ़ रहा है? हम इन मरीज़ों से, इन फैमिलियों से ही सीखते हैं, इनके मसाइल को सुनते हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए जाते हैं। बहुत अरसे से ख्वाहिश थी और इन्हीं से पता चला कि ये हमारे पास, हमारे जो क्लाइंट है, हमारे जो पेशेंट है वो जुगियाल है। ये ब्रिजेस के नीचे पड़े हुए, कचरा कुनिया में पड़े हुए, नदी नालों के किनारे पड़े हुए, जिनको कोई ऑन नहीं करता, वो हमारे पेशेंट हैं। और उनकी फैमिलियाँ भी फिनेंशियली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। जी। या इनमें से कुछ वो होते हैं जो अच्छे घरों के होते हैं लेकिन नशे की वजह से सालों से घर से निकल आ गए हैं और पुलों के नीचे पड़े हुए हैं। जब इनका इलाज करते हैं, फैमिलियों से मिलते हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा मसला ये नज़र आता था कि इलाज के बाद इनको उस इन्वायरमेंट से कैसे काटा जाए। दोबारा भेजते हैं, दोबारा पुराने दोस्तों को, नशे वालों को मिलते हैं, अड्डों पे जाते हैं। नशे तो मैं ओपनली कह देता हूँ कि 100+ अड्डे इस वक्त भी कराची शहर में काम कर रहे हैं और वो इतने एक्यूब्ड हैं और इतने एक्टिव हैं कि हमारे अदारे या हम लोग इतने एक्टिव नहीं हैं। और वो जाते हैं और अपना जो वहाँ से नशा फिर दोबारा उसमें चले जाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये किया कि कराची में कुछ फिटनेस क्लब बनाने शुरू किए। कराची में सिर्फ 11 फिटनेस क्लब काम कर रहे हैं जिसमें हम नशे के मरीज़ जो ठीक होते हैं इनको एक्सरसाइज और अपने आप को फिट रखने के लिए फ्री तरबियत देते हैं, फ्री ट्रेनिंग देते हैं। उनसे कोई जो नशा छोड़ चुके होते हैं वो वहाँ किसी भी क्लब में जो उनको करीब पड़ता है वहाँ जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक सवाल मेरे जहन से निकल जाएगा, फिर वो क्या कहते हैं, एक बार सबकी तरफ भी बढ़ता हूँ। अब तक कितने मरीज जो है आपसे इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं? अब तक 29,000+ बंदे, और स्पेसिफिक हो जाएं तो 29,700 कुछ बंदे जो हैं उनका हमारे यहाँ से इलाज हो चुका है। लेकिन जब आप इस तरह का सवाल करते हैं तो साथ ज़िमनी बातें और शुरू हो जाती हैं। इस वक्त मैं जिस उलझन में चल रहा हूँ या जिस प्लानिंग पे चल रहा हूँ, मेरे शहर की ज़रूरत है इस वक्त छोटे बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर, औरतों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर। छोटे बच्चे, क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि 7 साल, 8 साल, 10 साल, ये इस तरफ इस एज के बच्चे जो हैं नशे में आ रहे हैं और इनकी तादाद काफ़ी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मैं परसेंट या कोई नहीं कहना चाहता कुछ इस पे, लेकिन इनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। कहाँ किस तरफ बढ़ने लगे? 7 साल के, आप तो बड़ी हैरान कौन बात कर रहे हैं। एक बार भी गरीब लोग जो हैं, ये भी खुला सच है उस पर अपना जो है कि अमूमन गरीबों के यहाँ बच्चे भी कुछ ज़्यादा होते हैं। इनके पास वसाइल भी नहीं होते लेकिन इनके पास क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई मसरूफियत नहीं है, कोई तफरी नहीं है, तो इनके यहाँ बच्चे भी 5, 6, 7 होते हैं। अपने बच्चों पे ये कोई ख़ास उनकी तालीम पे, उनकी तरबियत पे फोकस नहीं कर पड़ते कि बाप कहीं जाके अपना ख्वार हो रहा है, काम मिला नहीं मिला, घूम फिर के शाम को आ गया। मान लो उनके घर में मासी है, एक बर्तन धोए, कपड़े धोए, वापस आ गया, और उनसे इतने पैसे जनरेट नहीं होते कि घर अच्छे तरह चल सके। वो बच्चे जो हैं जब बाहर टाइम गुजारते हैं तो ये नशा बेचने वालों का और नशा करने वालों का बहुत आसान शिकार होते हैं। इनको पहले नशा दिया जाता है फ्री में, फिर इनसे नशे की सप्लाई का काम भी लिया जाता है और मुख्तलिफ क्रिमिनल एक्टिविटी में, क्योंकि छोटे बच्चे जब क्राइम में जाते हैं तो इनको सज़ा कम होती है, तो इनसे बहुत से और गलत काम लिए जाते हैं। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपके तवज्जो से और इस चैनल में बैठ के, हमारे लिए अगला थ्रेट जो आ रहा है ट्रांसजेंडर का आ रहा है। हमारे पास पूरे कराची एवं पूरे पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के लिए कोई रिहैब सेंटर नहीं है, लेकिन हमारे ट्रांसजेंडर जो हैं उनके पास अर्निंग का कोई ख़ास सोर्स नहीं है। भीख मांगना चौराहों पे, नाच गाना या फिजिकल अब्यूज़ वाली बात जो है उन कामों के अलावा। लेकिन ये एक तरह का गिल्ट अंदर पैदा करता है। अपने उस गिल्ट को से बचने के लिए नशा लेते हैं। काफ़ी छोटे इलाकों के जो छोटे मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पे इनके लिए पैकेज बने हुए हैं जिसमें किम, सोसिगान, बेपरान, इस तरह कई इंजेक्शन और टैबलेट इनको मिलती हैं और ये नशा करके अपने काम पे निकलते हैं। अल्लाह, तो मैं तो बड़ी हैरान कन बात बता रहे हैं। अच्छा इकबाल भाई, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि आपने जो है ये फलाई काम का जो आगाज़ किया, क्या देखकर और इनफरादी तौर पर, क्योंकि आपने इज्तिमाई सूरत बना के ये काम करने का आगाज़ क्यों नहीं किया? मतलब किसी को मिला के करते आप, जबकि मैं आपकी डेजिग्नेशन के हवाले से बात कर रहा था।
آپ IMF کے بھی سرپرست ہیں اور کیا کہتے ہیں میمن لیگ کے حوالے سے بھی، سوشل حوالے سے بھی، اور اپنی برادری لیول کے اوپر، تو آپ انفرادی طور پر کیوں آگے کی طرف بڑھیں گے اس کام کو لے کے، سوشل کام کو؟ دیکھیں میں IMO کا تو مڈل ایسٹ کا وی پی ہوں، MLFB میں یعنی انٹرنیشنل کونسل کا ممبر ہوں. اب انفرادی تو میں کام نہیں کر رہا، مطلب آپ یعنی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو مجھے ورکنگ کے حوالے سے ورکر تو میرے پاس بہت ہیں، بہت بڑی ٹیم ہے. آپ اگر انفرادی اگر کہہ رہے ہیں تو فائنینشلی کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ فائنینشلی میں الگ صرف اپنے اس پہ کر رہا ہوں، باقی ٹیم میرے پاس بہت بڑی ہے. اب فائنینشلی مجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری سوچ جو ہے وہ میں بتانا چلوں کہ جو لوگ ایسے ہیں جو دوسروں سے پیسہ لیتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں یا ڈونیشن کی صورت میں، اور پھر وہ کام کرتے ہیں اور وہ بڑے لیول پہ کرتے ہیں، لیکن میری جو اپنی سوچ ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں جو دوسروں سے لے کر، وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کسی سے پیسے مانگ کر آپ کو فلاحی کام کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک بہت لمبے پروسیجر سے گزرنا ہوتا ہے اور کافی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے، ان سے ملنا ہوتا ہے، ان کا ویٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جو آپ کو کچھ سپورٹ کر رہا ہے فائنینشلی، تو اس کا پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، اس سے اپروول بھی لینی پڑتی ہے. اسی ویٹ کے اوپر ہی گفتگو کروں گا، واپس آپ کی طرف آؤں گا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات، اور اقبال اڈوانی صاحب سے بات ہو رہی تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ انفرادی حوالے سے آپ اپنے سوشل کام کے بتا رہے تھے، ذرا پلیز. ہاں انفرادی یعنی اس لیے بول رہا تھا میں نے فائنینشلی بولا تھا کہ مجھے فی الحال یہی سوچ ہے کہ مجھ میں شاید یوں سمجھے کہ مجھ میں ایسی ایبلٹی نہیں ہے کہ میں دوسروں سے لے کر فلاحی کام کر سکوں. اس کے لیے بھی الگ الگ لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہر چیز کے لیے ایک الگ لوگ بنے ہوتے ہیں کہ دوسروں سے لے کر آپ فلاحی کام کرو. مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں فٹ نہیں آتا، تو میں نے یہی سوچا کہ جو میرا اتنا پوری دنیا میں کاروبار ہے، 7 ملکوں میں میرا بزنس ہے، میں اسی میں سے کچھ پرسنٹیج طے کر کے میں فلاحی کاموں کی طرف آ جاؤں. اور اس میں مجھے آسانی یہ ہو رہی ہے کہ مجھے دیکھیں، اگر میں اس فیلڈ میں اگر میں کسی سے لیتے جاتا ہوں تو سیدھی بات ہے مجھے کافی محنت کرنی پڑے گی. دن میں 2 گھنٹے تو دینے ہی پڑیں گے، 2-3 گھنٹے اس کام کے اوپر کہ بھائی چندہ جمع کرنا ہے، اس سے لینا ہے، اس سے لینا ہے. تو وہ 2-3 گھنٹے میں نے کہا اتنے ملکوں میں میرا بزنس ہے، میں اپنے بزنس پہ کیوں ٹائم نہیں دوں؟ صحیح بات ہے. میں اپنے بزنس میں 2 گھنٹے ایکسٹرا دے دوں اور اس سے مجھے جو انکم جنریٹ ہوتی ہے میں بانٹ دوں. تو یعنی ایسی سوچ ہے کہ بھائی خود مجھے جنریٹ کرنی ہے اپنے بزنس کے ذریعے، کیونکہ وہی محنت جو مجھے چندہ جمع کرنے میں کرنی پڑے گی وہی محنت میں اپنے کام میں کروں، اور اپنے کام سے مجھے جو جنریٹ ہوگی اس کو میں فلاحی کاموں میں لگا دوں. اس میں مجھے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میرے پاس مجھے کسی سے اپروول نہیں لینی، اور سب سے بڑی بات فلاحی کاموں کے اندر جو میں نے ایک اندازہ لگایا، اس کاموں میں ڈیسیجن پاور، ڈیسیجن میکنگ بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی سے کچھ لے رہے ہو، فائنینشلی سپورٹ لے رہے ہو، تو سیدھی بات ہے آپ کو اس کو کنوینس کرنا ہے، اس سے بات کرنی ہے، اس سے اپروول لینی ہے. تو جو کام آپ رات اوور نائٹ ڈیسیجن لے سکتے ہو وہ آپ نہیں لے سکتے. بعض بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ابھی 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے کسی نے کہا کہ 2 دن بعد فلاں جگہ پہ بہت ریکوائرمنٹ، ایک میڈیکل کیمپ لگانا ہے، تو میں بولوں گا اوکے کر دو، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر میں فائنینشلی کسی کو لے کر چل رہا ہوں تو سیدھی بات ہے مجھے اس سے بات کرنی ہے، پھر وہ مجھے بولے کہ ہاں سوچتے ہیں، تو وہ وقت گزر جائے گا. تو میری اپنی سوچ ہے کہ بس خود اپنے بزنس پہ زیادہ توجہ دیں، اس سے جنریٹ کر کے فلاحی کام کرو. اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مجھے ڈیسیجن خود کو لینا ہے اور مجھے میری اسپیڈ نہیں ٹوٹے گی، ورنہ مجھے لگتا ہے فلاحی کاموں میں میری اسپیڈ ٹوٹ جائے گی. اچھا ایک اور سوال آپ سے کرتا چلوں کہ اس وقت جو ہے ہمارے جو آپ پورا دیکھ رہے ہیں 1.5 سال 2 سال سے، کس جگہ پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے ابھی آپ نے میڈیکل کیمپ کے حوالے سے بھی کیا، دوائیوں کے حوالے سے بھی، تو کس شعبے میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے کیا دیکھا ہے ان سارے ایٹماسفیئر میں؟ دیکھیں سب سے زیادہ کام مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن پہ کافی کام ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی جو آنے والی نسل کو یعنی کافی یعنی اس ماحول میں لے جائے گی کہ ترقی آپ کے لیے ایزی ہو جائے گی. لیکن ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن تو ہے لیکن صرف نام کی ہے، یعنی اتنا اس پہ ورک نہیں کیا جاتا، یا اس کو اتنا یعنی محسوس نہیں کیا جاتا کہ اتنی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ غریب ملک ہے، زیادہ تر وہی ماحول آ جاتا ہے کہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، یعنی کسی کا جس کے پاس جو اتنا فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے اس کے بچے کی تعلیم کچھ اور بن جاتی ہے، اور جو فائنینشلی اسٹرانگ ان کی کچھ اور بن جاتی ہے.
تو ورکنگ کرنی چاہیے اور اس طرح کی ایجوکیشن لانی چاہیے کہ غریبوں کو امیروں سب کو ایک جیسی تعلیم ملے. سہیل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ گزشتہ دنوں میں نے آپ کے حوالے سے گفتگو سنی تھی کہ آپ کی طبیعت بڑی ناساز ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ کام ڈسٹرب بھی ہوا ہوگا، اور اس کے حوالے سے ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ اس کو پھر کس طریقے سے مانیٹر کیا جا رہا تھا، نمبر ایک. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کہ کہتے ہیں حکومت کی طرف سے کوئی آپ کو مدد مل رہی ہے یا کسی این جی اوز کی طرف سے آپ کو کوئی آپس کے اندر وہ ہو کے کوئی مراحت مل رہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کے پہلے سوال کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں. میں 3 ماہ بیمار رہا، 3 ماہ کچھ دن، اور یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، لوگوں کی دعائیں ہیں کہ میں آپ کے سامنے آج بیٹھا ہوں. اس 3 ماہ میں کئی دفعہ میری طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ مجھے وینٹ پہ لگانا پڑا، مجھے آئی سی یو میں جانا پڑا، لیکن اللہ کی بلیسنگ ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں. اور اس درمیان شکر الحمدللہ میرے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہے، اس میں والنٹیئر بھی ہیں، اس میں اسٹاف بھی ہے، انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ میں نے کام کے بعد جب جا کے ان سے رپورٹیں لیں، جو پوزیشن لی، تو میرا دل راضی ہو گیا اور مجھے اور اطمینان ہو گیا کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے بعد بھی اچھا کام سرپرستی چاہیے اس کے لیے. دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی اپنی ہے، گورنمنٹ سے گلے شکوے بھی اپنے ہیں، لیکن مجھے کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی پرائرٹی میں ایڈکشن مسائل اور الجھنیں شاید شامل ہی نہیں ہیں. اچھا، سادہ سے لفظوں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے ادارے کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی 1 روپیہ 1 پینی کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے، اور شکر الحمدللہ نہیں. میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گا، میں نام نہیں لیتا. گورنمنٹ کے ایک ادارے سے ایک دفعہ 10,000 روپے ملنے تھے، اور فون آیا اور میں نے آدمی بھیج دیا کہ وہاں پتہ چلا کہ چیک تیار ہو رہا ہے. اس چیک کو 10,000 روپے کے لینے کے لیے کوئی 15 دفعہ میرا آدمی گیا، 2-2.5 مہینے لگ گئے، اور اینڈ میں ہم لوگوں نے ان سے معذرت کر لی کہ بھئی آپ کی مہربانی، ہم اتنا عرصہ چیک کے پیچھے آتے رہیں گے تو ہمارا جو کنوینس جو ٹائم ہے وہ اس سے زیادہ نقصان ہو گیا. آپ مہربانی کر کے یہ چیک کسی اور ادارے کو دے دیں، اور آئندہ بھی ہمیں یاد نہ کیجیے گا، ہمیں اس طرح کے چیک نہیں چاہیے. بہرحال اللہ ان کے لیے بہتر کرے، اور اللہ ان کو، میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ میں ان اداروں کو چلا کے خوش نہیں ہوں. خوش اس لیے نہیں ہوں کہ میرے شہر میں، میرے ملک میں نشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ کو جاگنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، اور کمیونٹی کے لوگوں کو بھی اور شامل ہونا پڑے گا. یہ کہا جائے اس وقت کراچی شہر میں نہ کرتے ہوئے 31 ریہیب سینٹر کام کر رہے ہیں. یہ موسٹلی ریہیب سینٹروں کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. یہ لاکھوں میں ہیں پر پیشنٹ پر منتھ، لاکھوں میں چارج. اب جو جھکی میں رہتا ہے، جو ندی نالوں پہ رہتا ہے، وہ کیسے علاج کروائے گا؟ بارہ علاج کرنا کافی نہیں ہے، علاج سے زیادہ لوگوں کی تربیت، لوگوں کے بیسک مسائل حل کرنا ضروری ہے. جو بچہ بھوک، ننگ، غربت کی وجہ سے نشے میں جا رہا ہے، جو جاب نہ ہونے کی بھی نشے میں جا رہا ہے، جو دیکھتا ہے کہ میری ماں، میری جوان بہن گھر سے نکل کے لوگوں کے گھر جا کے ماسیوں کی طرح کام کرتی ہے، اور واپس آنے میں جو پرابلم اسے فیس کرنے پڑتے ہیں اور جو الجھنیں اس کو دیکھنی پڑتی ہیں، یہ بہت بڑی فرسٹریشن ہے. ایک تو نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ سکل ہے، نہ کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ ہے، اور نہ ہی ان کے پاس وسائل ہیں. اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے پہلے ووکیشنل سینٹر بنانا شروع کیے ہیں. سب سے پہلے ہم نے عورتوں پہ کام کرنا شروع کیا ہے. ہم نے عورتوں کے ووکیشنل سینٹر بنائے ہیں. اس کے لیے میں عرض کروں کہ دوسری این جی او کو ہم نے ساتھ آواز دی، جگہ ہم نے لی، کنسٹرکشن ہم نے کی، لیکن مشینیں اور ٹرینڈ سٹاف جو ہے ہمیں سلانی سے ملا. سلانی نے اس میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور وہ سادہ سا کام ہے کہ جو بچیاں، جو عورتیں پڑھی لکھی ہوں، ان پڑھ ہوں، کوئی بھی ہوں، آئیں ٹریننگ لیں. 1.5 ماہ کی ٹریننگ ہے. ٹریننگ کے بعد باقاعدہ ایگزام ہوتا ہے اور انہیں ایک سرٹیفکیٹ ٹریننگ کا ایشو کیا جاتا ہے. جو بچی، جو خاتون وہاں سے ٹریننگ لیتی ہے، اس کی 18 سے 25,000 روپے کی جاب جو ہے گارنٹی ہے. ایسا نہیں ہے کسی ایک تو آپ جاب بھی دلواتے ہیں؟ جاب ہم نے مختلف دوستوں کے تعاون سے، میں خود بزنس مین ہوں، ٹیکسٹائل کا کام کرتا، مختلف انڈسٹریوں میں بات کی. 2, 4, 500, 1000 خواتین بھی ہمارے پاس سے ٹرینڈ ہوں گی تو وہاں ہمارے پاس سامنے سے گارنٹی ہے کہ ان کو اسی وقت جاب مل جائے گی. جو بچیاں 5, 6, 7 ہزار میں لوگوں کے گھروں پہ کام کر رہی ہیں اور بہت سے مسائل دیکھتی ہیں، ان کو 18 سے 25,000 روپیہ سٹارٹ ہو جائے گا. اسی کا یہ ہے کہ یہ 1, 2, 3 سے کام نہیں ہوگا، بہت سارے بنانے ہیں. اور میں تو اوپنلی آفر کیا کرتا ہوں، آئیں ہمارا نظام دیکھیں، ہمارا سسٹم دیکھیں، اور اس کو خود کاپی کر لیں. ہمیں نہیں چاہیے پیسے، ہمیں نہیں چاہیے کسی کے فنڈ. جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں جو اچھی چیز ہے وہ آپ اڈاپٹ کر لیں، خود کر لیں. اس کا اگلا حصہ ہم نے یہ، جیسے میں نے بتایا کہ 11 فٹنس کلب کو ہم لوگوں نے
کچھ خود بنائے ہوئے ہیں، کچھ دوسروں سے اسپانسر کیے ہوئے ہیں. وہ وہاں ہمارے نشے کے مریض جاتے ہیں. بلکہ 2018 میں مسٹر جونیئر کراچی جو تھا ہمارا ایکس ڈرگ ایڈکٹ تھا. نشے کا مریض علاج کرا کے جو ٹھیک ہوا، جس نے 9 سال زندگی کے نشے میں ضائع کیا اور پھر فٹنس میں آیا، ایکسرسائز جم میں جاتا رہا اور مسٹر جونیئر کراچی بن گیا. اس طرح ہمارے اور بہت سارے بچے ایوارڈ بھی لے کے آئے ہیں، میڈل بھی لے کے آئے ہیں. اب آگے جو ہیں ہم نے 3 NGO سے اور رابطہ کیا ہے. پہلے ہم یہ کر رہے تھے کہ اپنے نشے کے مریضوں کو جن کے پاس جاب نہیں تھی، لڑکوں کو وہاں بھیج رہے تھے ووکیشنل ٹریننگ کے لیے. اب ہم نے ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ مل کے اپنے ووکیشنل سینٹر ان بچوں کے لیے بھی بنا رہے ہیں. کیونکہ نشے کے مریض کو جب ہم وہاں بھیجتے ہیں تو کچھ عادتیں ان کی ایسی ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہیں کہ نارمل بندوں کے ساتھ کچھ پرابلم آتی ہیں. وہاں پہ کوئی پرابلم آتی ہے تو سب سے پہلے شک بھی ان پہ جاتا ہے. انہوں نے غلطی کی ہو تب بھی، نہ کی ہو تب بھی شک ان پہ ہی جاتا ہے. تو وہ شک بھی ان کو دوبارہ نشے کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ نشے کی بیماری کا یہ تکلیف دہ پورشن ہے کہ یہ ریلیپسنگ برین ڈیزیز ہے. جس نے نشے کا علاج ہونا ہے اس نے دوبارہ ریلیپس ہونے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہیں. اس نے دوبارہ بھی نشہ کرنا ہے، پھر دوبارہ علاج سے گزرنا ہے. تو جس ادارے میں اس کو بھیج دیں ٹریننگ کے لیے، وہاں جا کے یہ غلطی کرتا ہے، ریلیپس ہوتا ہے، تو بہت سے مسائل ہو رہ جاتے ہیں. اب ہم نشے کے مریضوں کے لیے بھی ووکیشنل سینٹر بنا رہے ہیں تاکہ ان کو جاب پہ رکھا جائے، انہیں جاب دلوائی جائے. ہماری سوسائٹی کا نشے کے علاوہ بھی اس وقت بے روزگاری اور ان امپلائمنٹ جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. اقبال صاحب، اڈوانی صاحب سے جیسے بات ہو رہی تھی، اس طرح کے بزنس مینوں کو آگے آنا چاہیے اپنے کام، یعنی کہ یہ ٹھیک ہے جو ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں. جیسے ہم نے، میرے کچھ دوست سے ہیں وہ تھر میں جا کے کام کرتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں. وہاں کنواں کھلواتے ہیں، سولر سسٹم لگاتے ہیں، پانی. اس میں دعا فاؤنڈیشن نے بہت اچھا کام کیا. اس میں بریگیڈیئر بشیر صاحب ہیں، انہوں نے بہت کام کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اور موقع دے. لیکن میں جب کراچی میں دیکھتا تھا، لانڈی ہو گیا، کرنگی ہو گیا، بلدیا ٹون ہو گیا، شیر شاہ ہو گیا، ریڈی گوٹ ہو گیا، الیاس گوٹ ہو گیا، چکرا گوٹ ہو گیا، کراچی کا مور دین 50% علاقہ جو ہے سراؤنڈنگ میں اسی طرح ہے. وہاں پینے کا پانی نہیں ہے. نہیں بالکل. یہاں ہے تو سیوریج کا پانی ساتھ اکٹھا ہوا ہے. یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. ہمارے NED کے کچھ میرے دوستوں نے، میرے پرانے ساتھیوں نے جن کے ساتھ میں پڑھتا تھا، مل کے پروگرام بنایا اور ہم نے لانڈی میں پہلا RO پلانٹ لگا دیا. اچھا، ماشاء اللہ. وہ ہمارے سینٹر کو بھی پانی سپلائی دیتا ہے اور پورے علاقے کو بھی فری آف چارج جو ہے پانی دے رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ نہیں چاہتا کہ مسجدیں بناتے جائیں، لیکن یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. کچھ دوستوں نے ارادہ کیا، میرے پاس جگہ تھی میں نے دے دی. ہماری مسجد جو ہے اگلے مہینے جو ہے وہاں سے نماز شروع ہونے جا رہی ہے. تو ہم کراچی سے نکل کے پنجاب میں انٹر ہو چکے ہیں. دوسرا سینٹر پنجاب میں، پہلا سینٹر ہم نے وزیر آباد میں بنایا. اچھا. اس میں ہم نے تھوڑی سی اور امینڈمنٹ پرانے تجربے سے جو سیکھا، وہاں پہ ہم نے اسپورٹس کمپلیکس بنا دیا، ساتھ لائبریری بنا دی ہم نے ساتھ. وہاں ڈسٹرکٹ لیول کے اب مقابلے ہوتے ہیں، نشے والوں کے بھی، مریضوں کے، اور نشہ کے بغیر جو لوگ بھی ہیں. اب وزیر آباد سے شروع ہو کے گجرانوالا تک اور جتنی سراؤنڈنگ ہے وہاں ٹیمیں آتی ہیں. وہاں 2 ایکڑ کا پلاٹ لے کے ہم نے خالی اسپورٹس کمپلیکس کے لیے مخصوص کر دی ہے. تو شکر الحمدللہ کہ وہ اسپورٹس کی وجہ سے ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے مریض جو ہیں ان کے بڑھنے کی تعداد میں رکاوٹ آ جاتی ہے. تو سب سے اہم کام ہے جو اقبال بھی بات کر رہے تھے، ایجوکیشن، اور ایجوکیشن کے ساتھ تربیت. اسپورٹس بھی بہت ضروری ہو گیا. یہ بہت زیادہ اہم ہو گیا. ہم نے کراچی میں پٹیل پاڑے میں کام کیا کچھ دوستوں کے، وہاں کے ساتھ مل کے. وہاں ایک فٹ بال گراؤنڈ ہے، وہاں ہر وقت جب جائیں 100 سوا 100 130 بندے یا 150 بندہ نشہ کرتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. اچھا، وقت بہت تیزی سے رواں ہوا ہے اور بس آخری لمحات کی طرف جا رہے ہیں. کوئی 2-4 جملوں کے اندر کوئی آخری میسج دینا چاہیں گے؟ پھر میں اقبال بھائی کی طرف بڑھتا ہوں. سادہ سی بات ہے، ساری کمیونٹی کو اپنی گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھیں، دوسروں کی طرف توقع رکھنی چھوڑ دیں. جو اچھا کام کر سکتے ہیں، جو اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، اس پہ لگ جائیں. اپنے بچوں کو تعلیم بھی دیں اور تربیت بھی دیں. لیکن یہ کہنا آسان ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں اس کو میں کہتا رہوں تعلیم دیں، تو ہمیں بہت سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ چاہیے، تربیت والے، تعلیم والے اور ووکیشنل ٹریننگ والے. یہ تینوں چیزیں اسکول سے ہمیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے اقبال بھائی، آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے یوتھ کو، بزنس مین کو، حکومت کو، یا جو لوگ NGOs کام کریں اس حوالے سے؟ دیکھیں، پاکستان کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ یہاں پر بہت غربت ہے، نو ڈاؤٹ، اور کافی لوگ، یعنی مجھے لگتا ہے کافی لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہی جی رہے ہیں. تو یہاں جس کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے وہ جتنے فلاحی کام کر سکتا ہے. یعنی مختصر یہ کہ آپ دوسروں کو جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنی ایک چادر میں، اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے آپ پہنچائیں.
اور ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہو، اس کے لیے آپ دوسرے طریقے سے بھی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ فزیکلی ایکٹیو ہیں تو فزیکلی آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ اللہ نے آپ کو بہت مینٹلی اسٹرانگ ہیں آپ تو لوگوں کو اچھے مشورے دے سکتے ہو. تو آپ یعنی بس اس میں سب سے ایک چیز ہونی چاہیے آپ میں کہ آپ کے دل کے اندر رحم ہونا چاہیے. اگر آپ کے دل کے اندر رحم ہے تو آپ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں بھی ہیں تب بھی آپ لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا سکتے ہیں. شکریہ سہیل صاحب، بہت شکریہ اقبال اڈوانی صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور اس کے اندر ہم نے یہ کوشش کی کہ اگر آپ کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہے تو آپ اپنے سارے کاموں کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. پوری ٹیم آپ کے ساتھ جڑ سکتی ہے اور کام اللہ پاک کرواتے ہیں. اور یہ جو جذبہ ہے یہ اللہ پاک کی دلوں کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر کام کرتے 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 لوگوں کے مسائل بھی حل ہوتے جاتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے سہیل صاحب کی بات کی کہ یہ ایک نشے کے ادارے کو چلا رہے جو فری کے اندر ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کا بھی قیام عمل میں لا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کے نشے والے علاج کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں. اور بہت گہرائی والی بات اور بہت آج بات سن کے بڑا ایک دم کرنٹ سا جیسے لگ رہا ہے کہ 7 سال کے بچے بھی جو ہے نشے کی طرف بڑھنے لگے، اور اگر اس کو نہیں روکا گیا تو پوری کی پوری آنے والی نوجوان نسلیں جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گی. اور اس کے اوپر حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے اس حوالے سے بھی لازمی دیکھے اور اس آواز کو آگے کی طرف بھی میری بڑھائے، سہیل صاحب کی اس آواز کو بھی بڑھائے کہ جو لوگ نشے کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے روکا جائے. حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور جو بہت ساری NGO جو اس حوالے سے کام کر رہی ہے وہ بھی اگر اس کے ساتھ مل کر اگر اس چیز کو روکیں گے تو بہت کچھ بہتر ہو جائے گا. اگر یہ چیزیں اگر نہیں کی، اگر ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی مدد کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ایک نشے کے اندر ایک بندہ ہو جاتا ہے تو اس کا پورا کے پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور وہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں. تو پلیز میری آپ سے درخواست ہے کہ میری اس آواز کو، سہیل بھائی کی اس آواز کو، اقبال بھائی کی اس آواز کو آگے کی طرف بڑھائیں، اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم کس طرح روکیں. اور اگر کوئی چیز کے حوالے سے سہیل صاحب سے مشورہ کرنا ہے کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے پیمانے پر چھوٹے چھوٹے مل کر اگر اپنے اپنے حصے کا کام کرے، اگر 10% بھی اگر اس پہ کام ہو گیا یا 50% بھی اس پہ کام ہو گیا تو آنے والے وقت کے اندر اس چیز کو بہت آسانی کے ساتھ روکا جا سکتا ہے. اقبال بھائی نے جس طریقے سے بات کی کہ ہم جو ہے انفرادی طور کے اوپر میں نے اپنے بزنس کے وقت کو نکال کر اور اس کے کام کو آگے کی طرف بڑھایا اور وہی فنڈ کو لے کر میں آگے لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، تو ایک بہت اچھا انہوں نے سجیشن دیا، مشورہ دیا. کچھ لوگ جو ہے اجتماعی صورت میں کام کر رہے، کچھ لوگ انفرادی صورت میں کام کرے، اور اگر کام کرنے کا جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ خود مسئلے مسائل حل کر دیتا. اور پھر اس کے بعد میں تو ہمیشہ اپنے پروگراموں میں بھی کہتا ہوں اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سوشل کام ہے اس کو کرنے کے بعد جو ہے اللہ کی طرف سے جو سکون کی نیند ہوتی ہے، ایسی نیند کبھی بھی آپ کو میسر نہیں ہوتی. جس طریقے سے آپ کام کرنے کے بعد جب رات کو آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ کو بڑا سکون ملتا ہے کہ میرے سے اللہ پاک نے یہ کام لے لیا. حالانکہ دنیا میں جتنی بھی دولت کمائی جائے، بہت سارے ایسے بھی لوگوں کو سنا ہوگا آپ نے کہ جو کھانا بھی صحیح طریقے سے نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ نے اگر ان کو یہ صلاحیتیں دی ہے اور اس صلاحیتوں کے بعد جو ہے اللہ پاک انفرادی طور پر ان پہ کام لے رہا، تو یہ ان کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے اور ان کی اولاد کے لیے اور ان سب کے لیے صدقہ جاری ہے. بس انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.